اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس اور دیگر کئی اسلاف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بھتیجے چاہتے تھے کہ وہ مرے تاکہ وراثت کا مال ان کے ہاتھ لگے۔ ایک بھتیجے نے رات کو اسے قتل کر کے شاہراہ عام پر ڈال دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ کسی اسرائیلی کے دروازے پر پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے لاش دیکھی تو اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جھگڑتے کیوں ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو۔ بوڑھے کے بھتیجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے چچا کے قتل کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا بھلا کرے گا جو ہمیں اس مقتول کے بارے میں کچھ بتائے گا۔ کسی نے کچھ نہ بتایا۔ بوڑھے کے بھتیجوں نے عرض کیا، حضور آپ اللہ تعالیٰ سے دریافت کریں کہ بوڑھے کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا، ہم اس مقتول کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں اور آپ ہمیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں میں، یعنی خدا کی پناہ کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کروں جو مجھے وحی نہ کی گئی ہو۔ میں نے قتل کے قضائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اس نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی مفسرین اعظام فرماتے ہیں، وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ پابندیاں عائد کیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پابندیوں میں جکڑ دیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے گائے کی صفات کے بارے میں پوچھا، پھر اس کا رنگ کے بارے میں پوچھا، پھر اس کی عمر کے بارے میں دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جس کو بڑی مشکل سے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ایک ایسی گائے ذبح کریں جو نہ تو بڑی ہو نہ عمر میں چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر وہ سوال کرتے گئے اور پابندیاں بڑھتی گئیں۔ انہوں نے رنگ کے بارے میں پوچھا تو حکم ملا کہ بالکل گہری زرد ہو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، یعنی یہی رنگ لوگوں میں پسندیدہ ہے۔ پھر انہوں نے بات بڑھا دی اور پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھل کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ بے شک گائے مشابہ ہوگی ہم پر اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہہ دیتے تو انہیں کچھ نہ دیا جاتا، لیکن واللہ عالم۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جس سے خطبت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو، بے عیب بے داغ، کہنے لگے اب آپ لائے ہیں صحیح پتہ۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی جن کا کسی ایک گائے میں پایا جانا مشکل تھا، کیونکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایسی گائے ذبح کی جائے جسے ہل پر نہ جوتا گیا ہو اور نہ ہی اسے پانی نکالنے کے لیے کام میں لایا گیا ہو، وہ بے عیب ہو، اس کے رنگ میں کہیں کوئی داغ نہ ہو، یعنی پورے جسم کا رنگ ایک جیسا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب پابندیاں لگا دیں اور گائے کے اوصاف بیان کر دیے تو وہ کہنے لگے، ہاں اب آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے رنگ اور اوصاف کی گائے صرف ایک یتیم کے پاس تھی جس کا والد بہت نیک تھا اور وہ وراثت میں صرف یہی گائے چھوڑ گیا تھا۔ ان لوگوں نے اس یتیم بچے سے گائے خریدنا چاہی، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ ہم گائے کے وزن کے برابر سونا دیں گے، لیکن بچہ راضی نہ ہوا۔ وہ سونا بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 10 گنا وزن پر سودا طے پا گیا۔ وہ گائے لے آئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ گائے کو ذبح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اب گائے کا گوشت کاٹ کر لاش پر مارا جائے۔ کہتے ہیں کہ ران کے گوشت کے متعلق حکم ملا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ گوشت دونوں کندھوں کے درمیان کا تھا۔ جب گوشت میت کے ساتھ مس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ کھڑا ہوا اور خون اس کی شارب سے بہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر مردہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، شاید تم سمجھ جاؤ۔ یعنی جس طرح تم نے دیکھا کہ حکم خداوندی سے ایک مردہ زندہ ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ جب وہ چاہے گا بس ایک ایک مردہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا اور کچھ دیر نہیں لگے گی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا۔